الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وحدانیت، توحید، احدیت کیا ہے، تو توحید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ہم نے بات کی تھی۔ آئیے آج جو واحد ہے، اس کی تین اقسام کون سی ہیں؟ یہ تین اقسام: واحد عددی ایک، دوسری واحد جنسی، اور تیسری واحد نوعی کہلاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واحد عددی کیا ہے۔ اللہ ایک جو ہے عدد کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ احد ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہم نے آیت تلاوت کی ہے، تو واحد اسی سے واحد ہے۔ تو واحد عددی کیا ہے؟ علم الاعداد ہے، اعداد کا علم، اور ریاضی، حساب جسے کہتے ہیں، میتھمیٹکس، اور ہندسہ، جو ہند سے لکھتے ہیں ہم۔ علم الاعداد اور ریاضی اور ہندسہ کے ماہرین جو ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، ان کے نزدیک اگر ان سے پوچھیں الواحد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نصف الاثنین، یعنی ایک جو ہے دو کے آدھے کو کہتے ہیں، ایک جو ہے دو کے آدھے کو کہتے ہیں۔ تو اگر علم الاعداد، ریاضی اور ہندسہ کے علم کے حوالے سے اگر اللہ کو ایک کہا جائے تو پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ علم ہندسہ والے، ریاضی والے اور علم الاعداد والے کہتے ہیں ایک تو دو کے آدھے کو کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ پہلے آدھا آدھا تھا پھر وہ ایک ہوا؟ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے خلاف بات ہے، سریعاً شرک ہے۔ یہ اللہ آدھا آدھا تھا تو ایک کس نے کیا؟ یا خود ہی ہوا؟ عجیب و غریب قسم کے ہم یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے، سمجھنی چاہیے انہیں بھی کہ بھی تم جو یہ لگاتے ہو، تمہیں اس کا کچھ علم بھی ہے، یا ویسے لوگوں پہ شرک کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہو اور ٹھونستے رہتے ہو ان کے ذہنوں میں خام خواہ، اور کسی میں ٹھوک بھی جاتے ہیں، بس پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ رہتے مسلمان ہی ہیں، اس کا یہ معاف کیجیے گا، مجھے یہ نہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شخص جو لا الہ الا اللہ پہ فوت ہو اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ کی توحید کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جب وہ فوت ہو، اس کے سینے میں حدیثوں میں آتا ہے صرف اتنا ہی علم ہو لا الہ الا اللہ، تو وہ جنتی ہے۔ کاش یہ بات مولویوں کو پتہ لگ گیا، لیکن لگ نہیں سکتی کیونکہ ذریعہ معاش ان کا دین ہے، اور خاص طور سے یہ شرک کے فتوے ٹھوکتے ہیں، ان کو باہر سے بڑا محال ہاتھ ہے، بس کچھ ان کو بھی یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ، کیونکہ اس طرح بغیر ہنر کے روٹی چھیننا دین کو استعمال کر کے بڑا مشکل سا کام ہے۔ چلیں خیر، میں دور نکل جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ واحد جنسی کیا ہے؟ جنس کے حوالے سے علماء منطق نہیں، منطق، کاف سے، کاف ڈنڈے والے سے نہیں، علماء منطق اور ماہرین معقولات، آج کل یہ بڑے علوم ہیں، یہ پرانے علوم ہیں، ان کے نزدیک
واحد جنسی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک ہو. جیسے حیوان ایک جنس ہے، فلاں یہ تو حیوان ہے، وہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے. اور جسم جو ہے جسم نامی ایک جنس ہے. مثلا شیر کو لیں، حیوان ہے مگر اپنی خاص جنس کے اعتبار سے واحد ہے، جنسی لحاظ سے واحد ہے. اس جیسا اور کوئی شیر کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ہے، حیوان ہی ہے. ہرن ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ سب حیوان ہیں. لیکن شیر ایک خاص جنس سے ہے اور اپنی جنس کے اعتبار سے واحد ہے. اسی طرح بیل بھی واحد جنسی ہے کہ بیل کی طرح کوئی نہیں ہے لیکن ہے حیوان. تو حیوانیت کے حساب سے یہ مشترک ہے، یعنی حیوانیت ان سب جانوروں میں، حیوانوں میں مشترک ہے. لہذا واحد جنسی کے اعتبار سے شیر اور بیل ایک جنس کے ہیں، یعنی حیوان ہیں، اور اپنی ذات کے لحاظ سے جنسی واحد ہیں، اکیلے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے. اب تیسری قسم جو ہے واحد نوعی ہے، قسم جو اپنی نوع یعنی قسم کی جوہد سے ایک ہوتا ہے. جیسے حیوانوں کی کئی قسمیں ہیں. کوئی حیوان ساحل ہے، ساحل کہتے ہیں ہنہنانے والا جانور، جیسے گھوڑا ہے. کوئی حیوان مفترس ہے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، گوشت کو چیر پھاڑ کہتے ہیں. اس کو ہم بایولوجی والے سمجھتے ہیں کارنیورز کہتے ہیں. اور کوئی حیوان ناطق ہے، جیسے انسان بولتا ہے. انسان چونکہ حیوان ناطق ہے، اس حیثیت سے وہ اپنی نوع کا فرد کہلائے گا، یہ بولنے والا حیوان ہے. گھوڑے کو جب واحد جنس کہیں گے تو اس میں شیر اور بیل وغیرہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہنناتا ہے. شیر اور بیل ہنناتے نہیں ہیں تینوں ہی حیوان. تو قسم کے لحاظ سے پھر جو گھوڑا ہے ہننانے والا آتا ہے، وہ نوع واحد ہے. کیونکہ گھوڑا اگرچہ حیوانیت میں دوسرے حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، ایک جیسا ہے حیوانی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے، مگر وہ اپنی نوع یعنی قسم کے اعتبار سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اس لیے وہ اپنی نوع کا یعنی اپنی قسم کا الگ واحد فرد واحد کہلائے گا. عزیزان گرامی قدر، اس کو اب میں ہم تھوڑا سا مشکل سا نہ ہو جائے، بات کریں گے انشاءاللہ، کل کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.